جب آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح وہ گوشۂ گمانی سے ایک مقام تک پہنچے۔ میں بھی ذاتی طور پر ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کے پاس تقریباً کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سال کیمبرج یونیورسٹی میں عبدالسلام ایوارڈ حاصل کرنے والے محقق اپنی تحقیق کے ذریعے حاضرین کو بہت متاثر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایوارڈ کا آغاز برطانیہ میں احمدیہ مسلم یوتھ ایسوسی ایشن نے ڈاکٹر عبدالسلام کے اعزاز میں کیا، جنہوں نے طبیعیات میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے مسلمان سائنسدان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز بھارت کے ایک گاؤں میں کیا جہاں بجلی موجود نہیں تھی اور وہ موم بتی کی روشنی میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے باوجود 14 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیمی ریکارڈ توڑ دیے۔ 1940 کی دہائی میں کیمبرج میں وہ اعزازات اس طرح سمیٹ رہے تھے جیسے ہم طلباء کافی کے سٹیمپس جمع کرتے ہیں، اور بالآخر الیکٹرو ویک اتحاد کے نظریے پر نوبل انعام حاصل کیا۔ 2008 سے یہ ایوارڈ نوجوان طبیعیات دانوں کو ان کی تحقیقی خدمات کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے۔ اس ایوارڈ کا مقصد پروفیسر سلام کی وراثت کو زندہ رکھنا ہے تاکہ کیونڈش لیبارٹری میں جہاں انہوں نے تدریس کی، بحث کی اور مسائل حل کیے، نوجوان محققین انہیں اور ان کے کام کو یاد رکھتے ہیں، اور یہی وراثت آج بھی ان سائنسدانوں کے لیے باعث تحریک بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام طبیعیات کے ایک عظیم پیش رو تھے۔ نہ صرف طبیعیات کو بطور سائنس آگے بڑھانے میں بلکہ جنوبی ایشیا میں طبیعیات کی ترقی میں بھی انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کے کام نے پورے جنوبی ایشیا میں بے شمار تحقیقی منصوبوں کو جنم دیا ہے، اور یہ سب انہوں نے ایسے دور میں کیا جب رنگ و نسل اور مذاہب کے حوالے سے شدید مخالفت کا سامنا تھا، لہٰذا واقعی انہیں اس کا پورا کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ آج کی دنیا میں سائنس اور مذہب کو اکثر ایک دوسرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک مذہبی نوجوان تنظیم کی جانب سے ایک احمدی مسلمان سائنسدان کے نام سے منسوب ایوارڈ پیش کیا جانا نہایت بامعنی ہے۔ پروفیسر سلام کے ایمان سے محبت اور اپنی کامیابی کو ایمان سے جوڑنے کی بہترین مثال ان کی نوبل ضیافت کی تقریر ہے، جہاں انہیں واحد موقع ملا اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ اس کے باوجود اپنے احمدی عقیدے کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام کو ان کے وطن پاکستان میں فراموش کر دیا گیا ہے اور نصابی کتب سے بھی خارج کر دیا گیا ہے۔ ان کا بھلا دیا جانا انتہائی تشویشناک بات ہے، کیونکہ ہمیں عبدالسلام کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے، اور اگرچہ وہ احمدی مسلمان تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی خدمات اور سائنسی وراثت ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ میں ذاتی طور پر عبدالسلام سے اس لیے جڑاؤ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی زندگی کی کہانی، یعنی کچھ بھی نہ ہونے سے کچھ بن جانے تک کا سفر، میرے اپنے حالات سے مشابہ ہے، کیونکہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے ہوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگر میں واپس اپنے گھر جاؤں تو یہ سب ان کے لیے ناقابل تصور ہوگا۔ یہ جنوبی ایشیائی ورثے کی یاد دلاتا ہے، اور آج میرے والد کی سالگرہ بھی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ پر فخر کریں گے، اور اس وقت میں بے حد خوش ہوں۔